بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ بھی نیا، مہینہ بھی نیا۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ستمبر نہیں، یہ ستمگر ہے، اور اس میں مجھے جو آپ لوگوں کو بہت ساری ایڈوائسز بھی کرنی ہے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑے سے پولیٹیکل سینیریو آف پاکستان کی۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے حوالے سے کچھ بتانا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کام کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنی کیلکولیشنز دے رہے ہوتے ہیں، ہم پلانٹری پوزیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اس وقت سن اور سیٹرن بالکل اپوزیشن میں ہے، اور باقی کہاں کون سے اسپیکٹس بن رہے ہیں، کون سے اینگلز بن رہے ہیں، جو ہمیں اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور استادوں سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے حساب سے ہم بتاتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہوں ویسے ہو بھی۔ یہ ایک علم ہے کیلکولیشنز کا، ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور نتیجہ نکال کر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری کوئی بھی وہ نہیں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ایسوسیشن نہیں ہوتی ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے، میں اپنی خواہشوں کو یہ نہیں بناتی، اپنا شو میں ایڈ نہیں کرتی۔ ٹو بگین ود، اس وقت ایک بڑی بات ہو رہی ہے، ایک ترمیم کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، کوئی نئی ترمیم لانے کی، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ علم کے حساب سے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہوگی، گو کہ میں آپ کو ہر دفعہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ پرانا نظام ختم ہونا ہے، نیا نظام بننا ہے، لیکن ابھی جو ٹائم ہے وہ صرف بگڑنے کا ہے، بننے کا ٹائم نہیں ہے۔ آئینی ترمیم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری بات، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں پیش کیا جائے گا، مجھے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت کے جو ہر ہفتے آپ کے لیے سرپرائزز ہیں، ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس حکومت کے ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بریک بائی بریک بائی بریک ہوگا، ایک 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 کر کے آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوام کے سڑکوں پر نکلنے کا، احتجاج کا بہت زیادہ ٹائم شروع ہو چکا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے، لوگوں کو بھی آپ سڑکوں پر دیکھیں گے۔ اور یہ جو ہفتہ ہے 1 سپٹمبر سے 8 سپٹمبر تک کا، اس ہفتے میں جو کہتے ہیں جلسہ ہونا ہے کوئی پی ٹی آئی کا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جلسہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہو رہے ہیں، حکومت کے لیے بھی، اقتدار والوں کے لیے بھی، اپوزیشن والوں کے لیے بھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک عمارت ہے جس نے دھڑام سے نیچے گرنا ہے، تو لیکن اس سے پہلے obviously بریک بائی بریک بائی بریک ہوگا، ایک 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 کر کے گریں گے اور پھر ایک دھڑام سے وہ نیچے گر جائے گی۔ آپ اس وقت دیکھیے گا، نوٹ کیجئے گا کہ پاکستان کو صرف انٹرنل ہی نہیں، ایکسٹرنل چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا اس ہفتے۔ ایسے لگتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دونوں دباؤ پاکستان کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنے والے دنوں میں مشکلات میں اضافہ ہے۔ یہ بھی میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہی، میں ابھی صرف سرکار کی بات کر رہی ہوں، حکومت کی پالیٹکس کی بات کر رہی ہوں، اور یہ چیز جو ہے یہ آل اوور بھی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں آل اوور ہی ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ حکومتوں کے خلاف، جو اس وقت اسٹرکچرز ہیں، جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، جو ادارے، ان کے اگینسٹ لوگ کھڑا ہونا شروع ہوں گے آل اوور دا ورلڈ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب حالات مشکل ہیں، سیاسی حالات مشکل ہیں، تو انڈیویجولی بھی مشکل ہوتے ہیں۔ یہاں پر مجھے آپ لوگوں کو مشورہ یہ دینا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ذات کو، اپنے سے پیارے لوگوں کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے۔ جب بھی یہ وقت ہوتا ہے، پلانیٹری پوزیشن اتنی ڈفرینٹ اور اتنی ڈیفیکلٹ میں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھی اب تک، جب سے میں کام کر رہی ہوں۔ تو اب جو پلانیٹری پوزیشن ہے یہ بہت سخت ہے، اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ چیزوں کو پلان کر کے چلیں، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو انڈر کنٹرول رکھیں، اور کوئی بھی ایک دم سے اچانک سے فیصلہ نہ کریں۔ تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی سی برداشت، یہ سب کو کرنی ہے، کیونکہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا سامنا ہے، اور یہ ابھی ایک ہفتے کی یا ایک مہینے کی بات نہیں ہے، یہ بات چلے گی آپ سمجھ لیجئے دسمبر تک، دسمبر جنوری تک ابھی حالات نارمل نہیں ہے،
اور دسمبر جنوری تک آپ کو خود کو اور اپنے پیاروں کو ایک ڈسپلن میں، ایک پلاننگ میں اور گراؤنڈڈ رہنا ہے. سو آندھیوں کے ساتھ جیسے پتے اٹھتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حال یہ نہ ہو، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ تیز آندھیاں چلیں گی اور اس میں پتے ہواؤں کے ساتھ اٹھتے چلے جائیں گے. سو بی ویری ویری کیئرفل. اب موو کرتے ہیں آپ کے انڈیویجول پلانٹس کی طرف. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج ایریز کی. ہمارا جو ایریز ہیں، لیڈرز، دی پائنیئرز، ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہفتہ یہ سیکنڈ چانس دینے جا رہا ہے. سیکنڈ چانس کس چیز کا؟ کہ جو غلطیاں آپ سے ہوئیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہم ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں، فائنینشیل مسٹیکس کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا آپ کو، کہ آپ نے جو آپ سے غلطی ہوئی، اور اب جیسے پلوٹو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے 10ویں گھر کیپریکارن میں آ گیا. سو یہاں پر یو نیڈ ٹو اپنے فائنینشیل سچویشن کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے موقع ملے گا کہ آپ ایسے لوگوں سے نجات حاصل کر سکیں جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث تھے. سو یہ بھی آپ کو چانس مل رہا ہے. اور فیملی ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہائٹ پر نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں اچانک جھگڑا ہوتا ہے. گھر کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایسا ہے کہ جہاں آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوگی، کہ آپ کنٹرول کریں. آپ کا اپنا ذہن جو ایسا لگتا ہے کہ اس میں الجھن ہے، کیوس ہے. آپ خود ایک کیوٹک سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہیں، ذہن میں غصہ ہے، پریشانی ہے. اور اس صورت میں جب حالات آپ کے ارد گرد ہے، آپ کو گراؤنڈڈ رہ کر اپنے حالات، اپنے گھر اور اس کی سچویشن کو دیکھنا ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ہے نا اس وقت ہیلتھ، اس کو اپنے پریورٹی پر رکھنا ہے. اپنی ہیلتھ کو اپنے پریورٹی پہ رکھنا ہے. جو چیز آپ کو لگے کہ آپ کی صحت کے لیے ڈسٹربنگ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، چاہے وہ ٹاکسک ریلیشن سے کیوں نہ ہو. جو لوگ آپ کو بوجھل یا سر درد دیتے ہوں، ان سے بھی نجات حاصل کر لیجئے گا. یہ ہفتہ جو ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے سم ٹائمز انسان آپ کی جو اسپرچویلٹی ہے اس پر بھی، آپ نے اپنے ڈریمز پر بھی غور کرنا ہے. آپ کو آپ کے خوابوں سے بہت ساری انفارمیشنز ملیں گی، اور خاص طور پہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں ان کی طرف نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے خواب آپ کو راستہ بھی دکھا سکتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کامیابی، سکسیس، اور جیسی کامیابی آپ چاہتے ہیں ویسی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے جھگڑے، لڑائیاں، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کیوس. آپ کے لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت ساری باتوں پہ ڈسکشنز کی ضرورت ہے. اپنی ذمہ داریوں کو اپنی ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور بیلنس لانے کی ضرورت ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی جو سچویشن ہے وہ ہے تو ٹھیک سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہی بات ہے کہ ذہن پریشانی کا شکار ہے. اپنے ذہن کو کمفرٹ دیجئے، کمفرٹیبل آپ کا ذہن ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ڈسٹربنس ہے، ذہن جو پریشانی میں ہے، اس سے بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو سکتی ہیں. آپ کا لکی نمبر 33 ہے، 33. یہ ماسٹر نمبر ہے، بہت اسٹرانگ نمبر ہے. اور یہ نمبر جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. بات چیت، جو اس ہفتے آپ کے لیے میسج ہے کہ بات چیت کیجیے، کمیونیکیشن کیجیے، اور اپنے مسئلوں کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا لکی سٹون کالا ترملین ہے، بلیک ٹورملین آپ کا سٹون ہے. اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیے، اور اس کو اگر آپ کوشش کریں گے یو کین کیری اٹ ود یو. اس میں چھوٹا تھمبل، جیسے یہ تو بڑا ہے لیکن اس طرح کا اگر ہو تو یہ جو مینٹل کیوس ہوتا ہے اس کو یہ ایبزارب کر لیتا ہے. یہ اور آپ کے پاس ہونا چاہیے، دسمبر تک آپ کے پاس یہ کالا ترملین ہونا چاہیے. آپ کا جو لکی شارم ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے، جو وائب آپ کو چاہیے، وہ سن ہے. چڑھتا چمکتا سورج، اگر گولڈن بھی مل جائے تو دیٹ از مچ بیٹر، بٹ سن جو ہے یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی شارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ جس بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں اس سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ کمفرٹ چاہتے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک جو آپ کو چاہیے کہ آپ کھلونے، ڈونیٹ ٹوائز ان چیریٹی، چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کے کسی یتیم خانے میں ڈونیٹ کر دیجئے، چیریٹی کر دیجئے. کھلونے، بچوں کے کھلونوں کی چیریٹی آپ کا
بنتا ہے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج۔ اور دوستوں، اب میرے دوستوں سے سب سے کہنا ہے کہ ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یورینس ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں اس ہفتے ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور بہت سارے جو آؤٹر پلانٹس ہیں وہ سارے ریٹروگریڈ ہیں۔ تو یہ جو 1 سے 8 تک کا جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی، ایک سیکنڈ چانس مل سکتا ہے، آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے جو آپ نے مس کر دیا، جو چیزیں آپ نے مس کر دی وہ آپ کو دوبارہ مل جائیں گی، یعنی کہ آپ ایک ری ٹیک کا موقع آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کے دوست جو ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈز اینڈ فیملیز جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ کو اپنی جو اس وقت اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا آپ کے لیے سب سے ضروری ہے، کیونکہ فیملی اور فرینڈز آپ کو بہت ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلے آپ سے ہر وقت بیان کر رہے ہیں، اور آپ جو کچھ آپ کے پاس جو کرنا چاہیے، جو ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کے بعد یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے مینیفیسٹیشنز کا ٹائم بھی ہے، کہ اگر آپ کچھ مینیفیسٹ کر رہے ہیں، کوئی دعا ہے، کوئی منزل ہے، روحانی منزل ہے، کوئی ایسا کام ہے، تو اس کی بھی مینیفیسٹیشن کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کو زبردستی آپ کو لگے گا جیسے آپ کو یونیورس جو ہے وہ ایک ریالٹی چیک دے گا، آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز ابھر کر آپ کے سامنے آتی اس ہفتے دکھائی دیتی ہیں، اور آپ کا جو آپ کو خود کو اور اپنی لیونگ سپیس کو، گھر کو، جیسے گھر اور ذات، یہ 2 چیزیں ہیں نا، اس کو آپ کو الائن کرنا ہے، کیونکہ الائن نہیں ہے، ان میں کلیش آ رہا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی فیمیلز آپ کی لائف میں ہیں، پرٹیکولرلی مدر، اپنی ماں کے ساتھ، یا جو مدر اور ماں جیسے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو فیمیلز ہیں، ان سب کے ساتھ بھی آپ کو ڈسپلن رہنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ آپ نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے، اپنی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو آپ سے وابستہ ہے، کیونکہ باؤنڈریز کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے اس وقت۔ ایسے لگتا ہے کہ لوگ بار بار لائنز کراس کر رہے ہیں، حدیں کراس کر رہے ہیں، اور شاید آپ بھی ایسا کریں۔ سو باؤنڈریز کی خود بھی رسپیکٹ کریں، حدود کی، اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے مجبور کیجئے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے جتنا بھی بڑا حملہ ہوگا آپ پر، جتنے بھی بڑے دشمن ہوں گے آپ کے، زیر ہو جائیں گے، آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی بے سکونی ہے، انگزائٹی ہے، گھبراہٹ ہے، جیسے دل بے چین اور گھبرایا ہوا ہو۔ آپ کی جو لو وائب ہے اس میں آپ کو حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب بھی حالات ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو گروپ اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور فائنانسز میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی آپ سے کون سی میجر مسٹیکس ہوئی ہیں پچھلے مہینے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے مہینے کوئی فائنینشیل ایشوز آپ کے ہاتھ سے گڑبڑ ہوئے ہوں گے۔ اپنے جیسے ہوتا ہے نا اسٹاک ٹیکنگ ہوتی ہے، اس طرح اپنے فائنانسز کو کیجیے، اور اپنی ایجوکیشن کو بھی۔ آپ کا لاکی نمبر ہے 6 جو ہوتا ہے یہ جس بھی ہفتے کا لاکی نمبر، اٹس آل اباؤٹ لو، بہت زیادہ پیار جسے کہتے ہیں آپ ریسیو بھی کریں گے، اور آپ کو دنیا کو بہت زیادہ پیار دینا بھی چاہیے۔ آپ کا جو لاکی سٹون ہے اٹ از اے گولڈن سٹون، یہ سٹرن کہہ لیں، یہ سٹرن اسے گولڈن ہیلر کہتے ہیں، سو یو نیڈ اے گولڈن ہیلر۔ اور جب تک یورینس آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہے تب تک کیری اے گولڈن ہیلر اپنے ساتھ، کوئی بھی پتھر جو گولڈن طرح کا ہو، اس طرح کا کوئی لاکٹ بنا کر گولڈن، کسی بھی پتھر میں، سٹرن میں، پکھراج میں، کسی بھی گولڈن رنگ کا پتھر لے کے اپنے ساتھ کیری کیجئے۔ اس کے بعد آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے انگور۔ یہ انگور میں نے یہ یمنی عقیق کے انگور بنائے، کیونکہ یہ ایک بہت زبردست قسم کا لاکی چارم ہے، سو میں نے اس کو اس ریئل سٹون کی فارم میں بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا بھی ہوتا ہے یہ میرے وال کے اوپر۔ سو اس طرح کا ایک گچھا کوئی بھی آپ بازار سے ڈیکوریشن میں اس طرح کا سادہ سا بھی لے سکتے ہیں، 100 روپے کے مل جاتے ہیں۔ سو انگور از یور لکی چارم اس ہفتے۔ آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا یونیورس پر، رب پر، قدرت پر یقین نہیں ہوتا۔ اپنا توکل، اپنا یقین مضبوط کیجئے، اور پریشانی سے نکلنے کے لیے جو
غریبوں کو کھانا کھلائیے، ڈونیٹ ٹو فوڈ بینکس. ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں فقیروں کو، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بہت ساری ایسی جگہ بنی بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر کچھ ڈونیشن دے دیجیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایسا ہے جیسے آپ کے لیے یہ مرکری آپ کا اس ہفتے جو آپ کا اپنا رولر ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا، وہ آ جائے گا آپ کے چوتھے گھر میں. چوتھے گھر میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہاں پر سن بھی ہے، وہاں پر ویسٹا بھی ہے، تو بہت ساری سچویشنز آپ کے لیے اس ہفتے پازیٹیو ہوتی نظر آتی ہیں، کیونکہ مرکری کا اپنا گھر بھی ہے، سیکنڈ ہاؤس مرکری کا ورگو ہے. سو وہاں پر ویسٹا کا ہونا، وہاں پر سن کا ہونا، مرکری کا ہونا، اور اپوزیشن میں سیٹرن کا ہونا بہت معنی خیز ہے آپ کے لیے. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہفتہ جو آپ کے لیے بیسیکلی سیکرٹس اوپن ہونے کا، بہت سارے سیکرٹس آپ کے لیے اوپن ہوں گے، بہت سارے سمجھ لیجئے کہ سیکرٹس اوپن ہوں گے، راز جو آپ سے چھپائے گئے وہ ہوں گے. اور اس کے بعد آپ کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ شارپ دکھائی دیتا ہے. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں یہ ویسے بہت شارپ اور تیز ہوتے ہیں، ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، لیکن اس ہفتے آپ کا دماغ زیادہ شارپ نظر آتا ہے. آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ڈے ڈریمنگ سے بچنا ہے، انریل سوچوں سے، انریل خواہشوں سے بچنا ہے، اور اپنے جو ایفرٹس ہیں پریکٹیکل ایفرٹس کی طرف زیادہ آپ کو توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کے اندر تھوڑا اینگر بھی آ سکتا ہے، غصہ بھی آ سکتا ہے، آپ کو بلا وجہ آپ کو غصہ آ سکتا ہے کہ یہ کام ہو کیوں نہیں رہا، اور پھر یہ کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ ان پریکٹیکل ہو جاتی ہیں. سو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو چیزیں سوچی ہیں، پلان کی ہیں، ان کو اب لانچ کرنے کا ٹائم شروع ہے. اس ہفتے سے آپ اپنی جسے کہتے ہیں سمبولیکلی کہ پروڈکٹ کو لانچ کرنے کا ٹائم ہے آپ کے لیے. اور آپ جو بھی چیز آپ کو بہت بڑے، جس پر آپ نے بہت محنت کی، جدوجہد کی، اب ٹائم ہے کہ آپ اس کو لانچ کر دیجئے. اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ گھر کو باہر کو گھر لے آتے ہیں، گھر کو باہر لے جاتے ہیں. سو اس چیز کو آپ نے ان سوچوں کو باؤنڈری دینی ہے کہ آپ سمبولیکلی آپ جب دفتر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو گھر کا خیال آ رہا ہے، آپ گھر بیٹھے ہیں تو دفتر کا خیال آ رہا ہے، نہ وہ مکمل ہوتا ہے نہ یہ مکمل ہوتا ہے. سو آپ اپنے اس لمحے میں، اپنے مومنٹ میں رہیں. جتنا زیادہ آپ ڈے ڈریم کریں گے، جتنا زیادہ خیالوں میں رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے پرابلم ہوگی. آپ کا ذہن جو ہے، ذہن کو اپنے تھوڑا سا کمفرٹیبل رکھنا ہے. آپ کا مینٹل انگزائٹی سی لگتا ہے جیسے ذہن الجھا ہوا ہے بہت زیادہ، اور بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ گول گول دائروں میں کیوں گھوم رہے ہیں، کہاں جانا ہے آپ نے، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. سو اس طرح کی کسی سچویشن سے آپ گزریں، سو اٹس بیٹر کہ آپ بیٹھ کے میڈیٹیٹ کریں، تھوڑی عبادت زیادہ کر لیں، یا تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی منی ہے، منی اور سیکنڈ سورس آف انکم، یا کوئی نئی جاب ملنا، نیا بزنس، پھنسے ہوئے پیسے آ جانا، منی اینڈ سکسیس. آپ کی نیگیٹو انرجی دوستوں کا آپ کے اوپر کوئی بلا وجہ کا جھوٹا الزام لگانا، یا دوست بن کر دھوکہ دینا. آپ کی لو وائف میں ایسے ہے، آپ کو ججمنٹل جیسے آپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کرٹیکل ہو جاتے ہیں اب دونوں ایک دوسرے کی طرف. تو آپ نے کرٹیسزم کو اور ججمنٹل رویے کو کم کرنا ہے. آپ کی ایجوکیشن میں اور فائنانسز میں جو چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ آپ جو بھی پلاننگ آپ خود کریں گے اس میں آپ کامیاب رہیں گے. لوگوں سے ایڈوائس لیں گے تو آپ پریشانی کا شکار ہوں گے. تو جو بھی الجھن ہے، پہلے دماغ کو سکون کیجئے، پرسکون کیجئے، اس کے بعد اپنا کام کیجئے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ ہے 2 جو نمبر ہوتا ہے نا، اس کا رول کرتا ہے اس کو چاند، مون اس کو رول کرتا ہے. یہ اپنے ساتھ تھوڑا جذباتی پن لے کر آتا ہے، آپ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، سینٹیمنٹس آپ کسی کنٹرول بھی نہیں ہوتے. سو جب بھی 2 آتا ہے تو میں کہتی ہوں تھوڑا سا برداشت اپنے اندر پیدا آپ نے کرنی ہے. آپ کا لاکی جو سٹون ہے یہ ہے ٹائیگر آئی. ٹائیگر آئی کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں. ایک ٹائیگر آئی ہوتا ہے جس میں ریڈ لائنز ہوتی ہیں،
بہت سارے طرح کے ٹائیگر آئیز ہوتے ہیں. سو اس ہفتے جو آپ کو چاہیے, دس از کائنڈ آف ریڈ براؤن بلیک ریڈ, یہ ٹائیگر آئیز اس ہفتے آپ کو چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے یہ وائٹ فیدر, سفید رنگ کا پر. ویسے بھی سفید رنگ کا جو پر ہوتا ہے یہ بہت اس کے سمبولک اور اسپریچول میننگس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. وائٹ فیدر یا وائٹ فیدر بہت ساری چیزوں کا آپ کی کتابوں میں جیسے یہ آپ رکھتے ہیں, اس میں آپ وائٹ فیدر یوز کرنا شروع کریں, آپ کو سوٹ کرے گا. آپ گرین فیدر بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن پر جو ہوتے ہیں برڈ کے پر, چھوٹے بڑے ہر سائز کے, یہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رشتوں کی حفاظت کریں, چاہے خون کے ہوں یا احساس کے. ضروری نہیں ایک دوسرے سے محبت کریں, اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں. اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو, کسی ایسے تعلق کو جسے آپ نے بہت عرصے سے رابطہ نہ کیا ہو, بلا وجہ یوں ہی سلام دعا کے لیے رابطہ کیجیے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور ہمارے جو میرے دوست یاد سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. کینسر دوستوں کے لیے نئے چاند کا ہفتہ, اماوس بھی ہے اور نیا چاند بھی ہے. غالباً 2 تاریخ کو نیا چاند ہوگا. سو یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا نئے چاند کا, یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو کینسر دوست ہیں, سرطان دوست ہیں, یہ ایموشنل ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تو مون جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور موو بہت زیادہ کرتا ہے. سو اس ہفتے پھر وہ پہلے غروب ہوگا, پھر پیدا ہوگا, اور ہوگا بھی آپ کے تیسرے گھر میں, کمیونیکیشن کے گھر میں. ورگو میں اس نے طلوع ہونا ہے. سو اب آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ ریئل پاور کا ٹائم ہے. اوور آل یہ جو ہفتہ ہے 1 سے 8 تک کا, یہ آپ کے لیے ہفتہ پاور کا ہے. اور اس ہفتے میں آپ نے ہوشیار رہنا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچا دے, یا آپ کی کوئی بدخوئی کرنا یا گاسپ کرنا یا غیبت کرنا بیہائنڈ دا بیک آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ لو, محبت, سیکنڈ چانس ہو سکتا ہے. ماضی سے کوئی محبت, ماضی کا کوئی رشتہ, تعلق, دوستی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہو, تو اس کو ذرا دھیان کیجیے گا اس میں. اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اپنے جو ہے نا زبان پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے غصے میں آپ سے بد زبانی ہو جائے, آپ کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو عام حالات میں آپ نہیں کہنا چاہتے. تو اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے اس پر تھوڑا کنٹرول رکھیے گا. اور اس ہفتے لگتا ہے آپ کوئی نیا کورس شروع کرنے والے ہیں, کوئی نئی کلاس شروع کرنے والے ہیں, کچھ نیا نالج کے حوالے سے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, نیو اسٹڈی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے اس ہفتے کہ آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں یا ایشوز ہیں یا مسائل ہیں, انہیں آپ کسی اسپرچول بندے سے ڈسکس کر لیں, اپنا ہاروسکوپ دیکھیں یا کارڈس دیکھیں, یا کسی اسپرچول بندے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیجیے, وہ بھی آپ کے لیے ضروری رہے گا. اس کے بعد اس ہفتے ایک سمبولیکلی آپ کو بتا دوں, جو مین آپ کا اس ہفتے کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سمبولیکلی اس کو آپ اپنی لائف پر اپلائی کر کے دیکھ لیجیے گا, جو بھی آپ کی لائف ہے. جیسے ہوتا ہے فادر ڈاٹر ایشوز, اس طرح سے ایشوز ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے فادر کے ساتھ, اگر آپ فادر ہیں تو آپ کے ڈاٹر کے ساتھ, اگر آپ ڈاٹر ہیں تو آپ کے فادر کے ساتھ, اس طرح کے ایشوز آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. آپ کو فائنانشیل کیوس سے بچنا, کوشش کریں کہ سب تک اسپینڈنگس نہ کریں. آپ کی فائنانشیل بہت سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ بلا وجہ اسپینڈ کرتے ہیں ڈبل پیمنٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سو بی کیئرفل وین ایور یو آر اسپینڈنگ. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کی زندگی میں کوئی نیا ستارہ طلوع ہوتا ہے, کوئی نیا راستہ کھلتا ہے, کوئی نئی ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے جو آپ کے لیے ایک نیا آسمان کھول دے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں, اوور ایموشنل ہو سکتے ہیں, اور اوور ایموشنل ہو کر آپ رشتے خراب کر سکتے ہیں. لو وائب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جائیں گی, باتوں کا بتنگڑ بن سکتا ہے. آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے کارڈز بھی بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز, بہت ساری اپرچونیٹیز اور بہت سارے راستے دکھائی دیتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 8888. 8 نمبر جو ہوتا ہے نا 88 جس کو کہتے ہیں, یا 8 یہ جو نمبر ہوتا ہے, 80 نمبر اس سال کا بھی ہے, 2024 کا نمبر بھی 8 ہے. سو 88 is going to be is quite lucky, اور اس ہفتے بھی یکم سے 8 تک ہے.
सो 8 सितंबर तक का ये हफ्ता है। सो 8 जो है ये लगता है कि इस हफ्ते फरावानी एबंडेंस लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन यही होना चाहिए, क्योंकि जैसी स्टेट ऑफ माइंड में आपकी देख रही हूँ उसमें यू नीड एन एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जामनी रंग का पत्थर होता है, इट्स अ पर्पल स्टोन, और ये आपके पास होना चाहिए और अक्सर होना चाहिए। आपको इस हफ्ते आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आप थोड़ा सा तन्हाई अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सो आपको एक ऐसी लकी चार्म चाहिए कि जो आपको आपके लिए इस फीलिंग को निगेट करे या ओवरऑल आपके लिए लकी रहे। सो दैट इज व्हाट यू नीड इज दिस इज कमल का फूल। कमल का फूल आपको चाहिए, वो जो आपके लिए लकी एनर्जी, आपकी लकी एनर्जी जो है आपकी अट्रैक्ट करे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप किसी ओल्ड होम में जहाँ बुजुर्ग रहते हों वहाँ का एक चक्कर लगाइए। अगर सुकून चाहते हैं तो जाके किसी ओल्ड होम में ऐसी जगह पर डोनेट कीजिए, किसी बड़े बुजुर्ग से जो बिल्कुल ही डेस्टिट्यूट हो, जिसका कोई भी ना हो, उससे दोस्ती कर लीजिए। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और हमारे कैंसर दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता फाइनेंशियल बेहतरी लेकर आ रहा है। आपके लिए हो सकता है कि इस हफ्ते आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छे हालात पैदा हों, स्ट्रॉन्ग हालात हों, और आप इसमें जिसे कहते हैं कि एक फंसा हुआ रुका हुआ चेक आपका कैश हो जाएगा। उसके बाद आपको सेहत, क्योंकि प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेड होकर कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, जो लियो का छठा घर यानी कि सेहत का घर बनता है, सेहत और मुलाजमत का घर। सो अगर कोई इशू है मुलाजमत में और सेहत में, तो वो इशू आपका उस ठीक करने का आपको एक मौका इस हफ्ते फिर मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई पुरानी जॉब से कॉल आ जाए, या पुराना कोई आपका बिजनेस पार्टनर दोबारा रीस्टार्ट करने का, यानी कि एक फाइनेंशियल और करियर के हवाले से भी आपको रीस्टार्ट मिल सकता है, और पुराना कर्जा कोई अपना हो सकता है कि पुराना कर्जा भी कोई उतार दे। उसके बाद आप इस हफ्ते वैसे जैसे मनी फेंग शुई होती है, अट्रैक्ट मनी, try and attract money, use gold and citron, gold coins, इस तरह से मनी अट्रैक्ट करने के लिए जो फेंग शुई वगैरह होती है वो करने की कोशिश करें। उसके बाद आप को इस हफ्ते वो मिल सकता है जिसकी आप बड़ी अरसे से ख्वाहिश कर रहे थे। होता है ना, आप किसी चीज़ को चैरिश कर रहे होते हैं, वो चीज़ें खुद चलकर आपके पास आ सकती हैं। उसके बाद आपके ख्वाब आपको गाइड कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा कि आपके जो ख्वाब है वो बहुत बड़ी गाइडलाइन आपके लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने जैसे होता है ना कि गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपको गुस्से का इस हफ्ते में बार बार हमला हो सकता है, सो अपने गुस्से को आपने कंट्रोल करना है और अपने फाइनेंसेस को और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा लगता है कि कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कमी है, चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर नहीं है। चीज़ों को अपनी जगह पर रखिए, लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कीजिए, यानी कि हर चीज़ उसकी जगह पर होनी चाहिए। कुछ इस तरह का मामला आपके लिए इस हफ्ते दिखाई देता है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी 1 to 8 सितंबर आपकी मुंतज़र है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कुछ दुश्मन हैं जो दोबारा से आपके खिलाफ रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आपके खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लव वाइब में हैप्पीनेस है, और मीटिंग्स एंड हैप्पीनेस, योर लव वाइब इज हैप्पी। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में हालात बहुत अजीबोगरीब है, बहुत ही अजीबोगरीब है, सब कुछ मेस्ड अप है। चीज़ों को जैसे भी यहाँ पर भी था ऑर्गेनाइज करें। आपका लकी नंबर है 27। 27 जो दोनों नंबर हैं ये दोनों एक पहेली की तरह के नंबर हैं। सात को तो मैं कहती ही पहेली हूँ, और 2 जो है ये जज्बात को कंट्रोल करता है। जब ये मिलकर आते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, मेंटली क्लियर रखिए, और रूहानी कनेक्शन जो भी आपका है, आपके कोई स्पिरिचुअल आपके मेंटोर हैं उनके साथ अपना कनेक्शन रिवाइव कीजिए, या अपने जो भी आपके उस्ताद हैं, गुरु, गाइड, मुर्शिद, हुएवर,
اسے اس ہفتے کی ملاقات بہت ضروری ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے بلڈ سٹون. بلڈ سٹون آپ کا ویسے بھی لیوز کا ہوتا ہے, لیوز کے لیے لکی رہتا ہے بلڈ سٹون, کیونکہ یہ بہادروں کا پتھر ہے. سو دس ویک یو نیڈ دس بلڈ سٹون. آپ کا لکی چارم جو آپ کے لیے لکی انرجی لے کر آئے گا, جو چیز آپ کو چاہیے. یہ لکی چارم وہ جو ہوتا ہے وہ انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. سو یو نیڈ اے برڈ, ایک ایسے برڈ کا امیج جو کہ اڑ رہا ہو. سو خوشی خوشی آسمان میں, کھلے آسمان میں اڑ رہا ہو. دیٹ از واٹ یو نیڈ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب کوئی جھوٹ سے آپ کی زندگی میں کو خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں جب کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے یا کہیں آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھیے اس ہفتے جو آپ کے لیے گڑھا کھودے گا اس میں خود ہی گر جائے گا, اسی کی طرف لوٹ کے وہ سب کچھ جائے گا جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. ایک قرضے کی طرح وہ واپس اس کو ملے گا. اور آپ کسی ایسی روشن جگہ پر جہاں پر سورج کی روشنی کھل کر آتی ہو, وہاں پر 3 الائچیاں رکھ دیجئے. 3 الائچیاں کسی روشن جگہ پہ رکھ دیجئے یا پھر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیجئے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور ہمارے لیو دوست یاد سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اٹس اے گڈ ویک. اوور آل آپ کے لیے اچھا ویک ہے, کیونکہ آپ کا اپنا رولر مرکری دوبارہ ایک ہی سمجھ لیجئے دوسرا چکر ہے آپ کے گھر میں اس کا ایک ہی سال میں. پہلے وہ آیا, پھر ریٹروگریڈ ہوا, آپ کے 12ویں گھر میں چلا گیا, اب وہ دوبارہ آپ کے اپنے گھر میں آ گیا. سو اٹس اے ویری گڈ ٹائم. اوپر سے آپ کا نیا 16 ایئر بھی شروع ہو رہا ہے. جتنے بھی ورگو دوستوں کی سالگرہ ہے 1 سے 8 کے درمیان, ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک, اور یہ دعا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا ٹائم ہو. یہ جو دن ہے آپ کے لیے, ان دنوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے یہ سیکنڈ چانس ہے. دیکھیے کہ جو ورگو ہے, ہمارے ورگو دوست ہیں, وہ کچھ عرصے سے پریشانی یا الجھن یا گھبراہٹ, لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائم جو ہے, کیونکہ سیٹرن بالکل آپ کے اپوزٹ ہے, سو یہ کچھ ایسا ٹائم آپ کی زندگی کا ہے کہ جہاں آپ کو سکون کی ضرورت ہے. اور جیسے انسان بھاگ کے تھک جاتا ہے نا, تو اب آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ کا نتیجہ کیا رہا. یہ ہفتہ ریکنسیڈر کرنے کا ہفتہ ہے, جسے آپ سٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو مزید سٹرونگ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے سے آپ سرکلز میں ہی گھوم رہے ہوں. اب آپ کو ایک راستہ چاہیے. سو یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں یونیورس آپ کو راستے پرووائڈ کرے گا, آپ کو اوپننگز دے گا. اور آپ نے اس ہفتے, یہ ہفتہ, اس میں لو کی سچویشن بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے. لو کی سچویشن اس طرح سے سٹرونگ ہے کہ جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں یا جنہیں آپ اپنی زندگی میں بہت اہمیت دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس ہفتے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک لو ٹیسٹ لیجئے اس ہفتے ان لوگوں کا, دیکھنے کے لیے کہ کون کتنا سنسیئر ہے آپ کے ساتھ. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دوستوں کا بھی لو ٹیسٹ لیجئے اور اپنا بھی لیجئے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک دھیان رکھنا ہے, جب بھی آپ 2 لوگوں کا امتحان لے رہے ہوں, ٹیسٹ لے رہے ہوں, تو آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ذہن پرسکون نہیں ہے. کچھ عرصے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک کیوٹک اسٹیٹ میں ہے. سو اپنے جو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ آپ کو مس لیڈ نہ کر دے اوور آل ہر چیز میں, اور خاص طور پہ آپ کے کام اور کاروبار میں. سو آپ نے مس لیڈ ہونے سے بچنا ہے. اپنے جو بھی آپ کے اپنے اندر چل رہا ہے اس کو آپ نے ری چیک کرنا ہے بار بار. آپ کے لیے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں اس ہفتے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہفتہ آپ کی زندگی میں آیا کہ جیسے کھڑکیاں روشن دان کھل رہے ہیں آپ کے لیے, اور آپ کے اندر ایک ٹگ آف وار ہے, کھچاؤ ہے. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ادھر پل ہے دونوں اپوزٹ سائڈز پر, تو اپنے آپ کو پرسکون اگر آپ کر لیں اس ہفتے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جس بھی بندے سے جو بھی نیگوسیشنز ہیں
ہر طرح کی نیگوسیشن اس ہفتے کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں. آپ جس سے جو بات منوانا چاہیں گے آپ منوا لیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی، سازش، کانسپریسی، بیک بائٹ اور آپ کے دشمن کچھ ایسے ہیں، غائبانہ دشمن ہیں جو آپ کے لیے کوئی بڑی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ہوشیار رہیے جاسوسی سے، اسپائنگ سے. اپنا پاسورڈ بدل لیجئے، اپنا چیزوں کا، اپنے فون کا بہت دھیان رکھیے. کسی کو اپنا فون، لیپ ٹاپ، یہ چیزیں مت دیجئے. کوئی آپ کی انفارمیشن نکالنا چاہتا ہے. آپ کی لو وائب میں سفر اور مسافر بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے دور پرے سے آپ کو کوئی بہت اچھی خبر ملے سمندر پار سے. جو آپ کا فائنانسز اور ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کو دوبارہ ہر چیز ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زیرو سے کتاب کے پہلے صفحے سے شروع کریں. اور اگر آپ فائنینشیل میٹرز میں آپ اپنے بجٹ کو ریکنسیڈر کریں فرام اے ٹو زیڈ، یہ بہت ضروری ہے. لکی نمبر آپ کا 48 ہے، 4 and 8. 4 and 8 جب بھی اکٹھا آتا ہے یہ ڈسپلن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کوئی ڈسپلن کریٹ کیجئے. حالانکہ ہمارے جو ورگو دوست ہیں یہ ہے ڈسپلن اینڈ آرگنائزیشن کا برج، باشعور برج ہے نا. تو اس ہفتے آپ کو چیزوں کو آرگنائز رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہم یہاں ستاروں میں مینٹل کیوس دیکھ رہے ہیں یہ ہوئی اس وجہ سے کہ چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، میس اپ ہوا ہے، یہ آپ کو پریشان کر رہا ہو. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے اونیکس، گرین اونیکس. اونیکس ویسے بھی آپ کا لاکی پتھر ہے. اونیکس کے بہت زیادہ اونیکس آپ کے ارد گرد ہونا چاہیے. ڈیکوریشن میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ ایمرلڈ کر لیجئے. لیکن اس ہفتے کیونکہ ہر ہفتے ہم وہ پتھر بتاتے ہیں جو ایزیلی اویلیبل اور بہت ایکسپینسو نہیں ہوتے. So Onyx is easily available and not very expensive. آپ کا جو اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے اٹ از اے ہارٹ، دل ہے. اور دل میرے پاس اس وقت اگر آپ ایک دل لیتے ہیں کرسٹل کا، ٹرانسپیرنٹ کرسٹل کا ہارٹ، یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، یہ شاید لاسٹ ویک بھی یہی تھا آپ کا ڈیوائن میسج، کہ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو. بہت سارے لوگ آپ سے یہ امید رکھتے ہیں. سو ان کی اس امید پر اس ہفتے پورا اترنے کی کوشش کیجیے گا. جو آواز دے اسے جواب ضرور دیجیے گا. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو ورگو دوست ہیں وہ یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. لبرا دوستوں کے لیے، ہمارے لبرا دوست جو ہیں وہ ایسے کچھ عرصے سے ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے دھند ہوتی ہے، جیسے کوئی انسان فوگ میں چل رہا ہوتا ہے. قدم قدم پر اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. جیسے آپ ایک اوپن میں چلتے ہیں اور دھند میں چلتے ہیں، بہت فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے اب یہ جو ہفتہ آپ کے لیے شروع ہوا ہے، سن آپ کے گھر کے بالکل قریب آ گیا ہے، آپ کا برتھ ڈے سیزن شروع ہونے والا ہے. سو آپ کی زندگی میں برائٹنیس آ رہی ہے. یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے برائٹ ڈیز لے کر آ رہا ہے، روشن دن لے کر آ رہا ہے، جہاں وہ جو دھند جو بڑے عرصے سے آپ کے ذہن پر اور حالات پر چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا دل اس ہفتے چاہے گا کہ آپ ہر طرح کا رول توڑ دیں، بریک دا رولز. اس طرح کے ہمارے لبرا دوستوں کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں کلوجر دینا ہے. کلوجر کا ایک بہت زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ کہ اب مجھے سیٹل کرنا ہے بہت ساری چیزوں کو. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو ہے وہ ہے، حاضر کو حاضر. اور جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا، موونگ سٹوریز ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے اب ان کو اینڈ کرنا ہے. تو اس طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ اب ہر چیز مجھے آرگنائز کرنی ہے اپنے ذہن میں. سو اس کا ٹائم، یہ بندہ جب ہماری سوچیں ہوتی ہے نا تو یہ ہماری ذہن میں سوچیں یونیورسل ہوتی ہیں، یونیورس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں ہمارے جو گارڈین اینجلز ہوتے ہیں یا جو ہمارا قدرت ہوتی ہے وہ ہمیں اس طرف اشارے دے رہی ہوتی، تبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا. سو دیٹ از واٹ یونیورس وانٹس فرام یو. اس کے بعد آپ کا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. کوئی نئے لوگ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیم میں نئے لوگ شامل ہوئے ہیں اور وہ نئے لوگ آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. اب اس جو یہ سمبل ہے اس کو آپ اپنی لائف پر اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا.
اور یہ نہ صرف اریٹیٹ کر رہے ہیں، فرسٹریٹ بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ایکویشن نہ بن رہی ہو، تو کچھ اس طرح کی سچویشن دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کی اس ہفتے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی ایمانداری چیک کریں، چاہے وہ آپ کا کوئی کتنا ہی کلوز ہو، چاہے آپ کو کتنا ہی ٹرسٹ ہو، جس پر جتنا زیادہ آپ کو ٹرسٹ ہو اس کی ایمانداری کا، اس کی آنیسٹی کا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے اس ہفتے. اور اس کے بعد ایک اسٹرانگ ریالٹی چیک کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں کے حوالے سے اپنے لیے، کہ کس طرح سے آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے طرف آنیسٹ بھی ہیں یا نہیں. اس کے بعد آپ کے جیسے ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں، آپ اس ہفتے ہو سکتا ہے کوئی نئی ریسٹرکشنز لگ جائیں آپ پر، کوئی نئے آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں، کوئی نئے رولز بن جائیں. یہ سمبولیکلی باتیں ہوتی ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ نیو رولز اینڈ نیو ریسٹرکشنز آپ کے اوپر لاگو کی جائیں گی جن سے آپ بغاوت کرنا چاہیں گے. سو یو کین ڈو اٹ. اس کے بعد آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں، ایکچولی آپ بہت زیادہ اٹینشن اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ آپ کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، لوگ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. سو اس کو تھوڑا سا آرگنائز کیجئے، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ان چیزوں کو جگہ پہ رکھیے، پلیس میں رکھیے، اور اپنے رشتوں کی ذرا حفاظت کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں ان سے آپ کہیں ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہوں، کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹ جو ہے، لیکن یہ ریالٹی چیک ہے بھی ضروری. تو اس لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ بہت طرح سے آپ کے لیے اہم بھی ہے اور اچھا بھی ہے. اٹس اے گڈ ویک. پچھلے بہت سارے ہفتوں کے مقابلے میں یو آر انٹرنگ ان اے گڈ ویک. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے فتح، کامیابی، سکسیس، وکٹری اسٹینڈ اینڈ دشمنوں پر فتح. آپ کی نیگیٹو انرجی چوری ہے، چوری، چیزوں کا مس پلیس ہو جانا، چوری ہو جانا دھیان سے، اور یہ انٹلیکچوئل چوری بھی ہو سکتی ہے. سو اپنا جو لوگوں کو اپنے بارے میں ان نیسیسری انفارمیشن دینے سے گریز کیجیے گا. لو وائب جو آپ کی ہے یہ ہیپی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا آنیسٹی ٹیسٹ لیں گے تو لوگ آپ کے معیار پر پورے اتریں گے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ لیک آف کلیئرٹی ہے. کلیئر کریں، کانسیپٹ کلیئر کریں، کانسیپٹ کلیئر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 46. 46 جو نمبر ہوتا ہے اٹس اے گڈ نمبر، اٹس اے گڈ نمبر. تو گھریلو خوشی اس میں شامل ہوتی ہے. آپ کا لاکی سٹون گارنیٹ بن رہا ہے. گارنیٹ کا تھمبل آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گولڈن لیف. گولڈن کلر کا پتا، آپ درخت کا پتا یا اس طرح سے گولڈن رنگ کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی آبجیکٹ جو پتے کی شکل میں ہو. سو دس از، یہ انگور کا پتا ہے، بٹ یو نیڈ پتا کسی فارم اور شکل میں. آپ کا ڈیوائن میسج کہتا ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اس ہفتے، تو مختصر لوگ، مختصر الفاظ، مختصر توقعات رکھیے، اور اس کے بعد کسی ایسی جگہ جہاں پر بہت چھوٹے بچے ہوں وہاں پر کچھ کھانا، فوڈ ڈونیٹ کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف، اور ہمارے لبرا دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ عرصے سے آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ایونٹس چل رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کا رولر ہے، دونوں رولر آپ کے. آپ کا جو پلوٹو ہے 2008 کے بعد اس نے گھر بدلا، اور گھر بدل کر مسلسل وہ ٹرانزیشن میں ہے. اس ہفتے وہ واپس کیپریکارن میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ کے تیسرے گھر میں آ جائے گا، جہاں سیریز پہلے سے موجود ہے، ایسٹرائڈ پہلے سے موجود ہے. سو پلوٹو کا واپس تیسرے گھر میں کیپریکارن میں آنا ایک آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز. اس کے بعد مارس جو ہے وہ بھی گھر بدلے گا، اور جیمنائی سے وہ آ جائے گا کینسر میں. کینسر جو ہے یہ مارس کے لیے تھوڑا سا زوال کا گھر ہوتا ہے.
کیونکہ پانی آگ اور پانی آپ کو پتہ ہے. سو یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے کہ آپ کا ایک جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا ہے جو آپ کا رولر ہے, اور دوسرا آ گیا آپ کے 3رے گھر میں واپس آ گیا. جب پلوٹو 3rd گھر میں واپس آئے تو یہ آپ کو سیکنڈ چانس مل رہا ہے کریکٹ کرنے کے لیے 3rd ہاؤس کی تمام چیزیں. 3rd ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ 3rd ہاؤس میں آپ کے سبلنگس, بہن بھائی, کمیونیکیشنز اور آپ کی ٹرانسپورٹ. سو آپ کو ایک سیکنڈ چانس مل رہا ہے کہ جو بھی پرابلمس ایشوز آپ کے تھے 3rd ہاؤس کے حوالے سے, ان کے لیے ان کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. اور اس نے یہاں 19 نومبر تک رہنا ہے. 19 چیک کر لیجیے گا, بٹ نومبر تک اس نے یہاں رہنا ہے. سو سپٹمبر, اکتوبر, نومبر 3 مہینے آپ کو مل رہے ہیں. سیکنڈ چانس مل رہا ہے کہ جہاں پر آپ کچھ اپنے لیے اہم کر سکتے ہیں. اور اگلے 4 ہفتے آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ کے دونوں رولرز جو ہے یہ ٹرانزیشن میں. اور جب بھی رولر ٹرانزٹ میں ہوتا ہے تو لائف جو ہے وہ بہت زیادہ چینجز میں چلی جاتی ہے. سو آپ نے اس ہفتے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چیزیں ری اسٹیبلش ہوں گی. جو چلے گئے لوگ تھے, جو گم گئے لوگ تھے, جو چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ ساری اپنی جگہ پر واپس آئیں گے, یعنی کہ ری اسٹیبلش ہوگی آپ کی لائف. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کو جیسے بہت ساری چیزوں سے جیسے ہوتا ہے نا لاسٹ ٹچ, آپ اپنے ٹیلنٹ سے, اپنی ذات سے, اپنے کریئر سے, دوستوں سے جن سے آپ کا ختم ہو گیا تھا رابطہ. بعض انسان کا اپنے آپ سے, اپنے اندر سے, اپنے سیلف ٹیلنٹ سے, جاب سے, بہت ساری چیزوں سے ہم آؤٹ آف ٹچ ہو جاتے ہیں. سو یہ جو ہے نا یہ لاسٹ ٹچ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے. اٹس ناکنگ ایٹ یور ڈور. اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد آپ کے اس ہفتے آپ کی زندگی میں بہت سارے چہرے بے نقاب ہوں گے. بہت سارے لوگ جن کو آپ کچھ سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے, وہ اچھے ثابت ہوں گے. جن کو آپ اچھا سمجھتے تھے وہ آپ کے لیے برے ثابت ہوں گے. یعنی کہ ایک ہے کوئی چیز آپ کی زندگی میں ری اسٹیبلش قسم کا سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گرد لوگ آپ سے بڑا یوز لیس قسم کا آرگیومنٹ کر رہے ہیں. بیکار بات چیت ہوتا ہے نا, یہ بعض دفعہ لوگ بہت ہی بیکار بات چیت شروع ہو جاتے ہیں, بیکار بحث شروع ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, جسٹ ٹو ٹیک یور اٹینشن, آپ کی توجہ لینے کے لیے. بہت زیادہ اس ہفتے اس طرح کی کوشش کی جائے گی. اور آپ نے جو اس ہفتے جس چیز کو مینٹین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے جو رشتے ہیں, جو لوگ ہیں جن کو آپ ویلیو کرتے ہیں, یا جو اہم رشتہ ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کا سگا بہن بھائی ہے, وہ اس سے آپ رابطہ ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک رشتہ تو ہے, اس کی اہمیت تو ہے. ان لوگوں کے ساتھ آپ کے دوبارہ ایک ریوائول دکھائی دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو لڑائی جھگڑے اوائڈ کرنے ہیں. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں اس ہفتے ایک ترقی کا سٹیپ اوپر لے رہے ہیں, اس پر فوکس کیجیے گا. آپ جسے لیڈر کے اوپر جا رہے ہیں, سو یو بیٹر فوکس آن واٹ یو آر ڈوئنگ انسٹیڈ آف لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. تو اس بات پر, یا لوگ کیا گاسپ کر رہے ہیں, یا یہ کیا بحث کر رہے ہیں, یا کیا کر رہے ہیں, لوگوں کی باتوں سے نکل کر آپ نے گریٹر پکچر پر فوکس کرنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے اچانک کامیابی مل جائے گی. آپ دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے کامیابی, اس طرح کی اچانک سڈن کامیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو بیک سٹیب نہ کر دے. بیک سٹیبنگ کا اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی ہے. لو وائب زبردست ہے, اور لو وائب میں جیسے یو مے امپروو یور لو اور یو کین فائنڈ نیو لو. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن فالو کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, اور اپنے اوپر ریسٹرکشن لگانی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ خود تھوڑا سا زیادہ کیا میں کہوں انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں, یا آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. آپ کا لکی نمبر جو ہے اس ہفتے کا یہ بڑا زبردست ہے, اور جب دونوں رولر ٹرانزیشن میں ہوں تو اس وقت 7 ہی ہونا چاہیے. 7 آپ کا لکی نمبر ہے, 7 پرسنل گروتھ کا نمبر ہے.
اس ہفتے نیومرولوجی کے حوالے سے 7 نمبر بہت زیادہ گروتھ آپ کے پرسنل اس میں آپ کا لکی سٹون بنتا ہے ایسا سٹون جس میں 7 کلر نظر آتے ہوں. وہ اکثر آکسیڈائز ہوتے ہیں پتھر. سیپ ہوتا ہے اس میں نیچرلی 7 کلر ہوتے ہیں. یہ اوپلائٹ ہے یا اوپل ہے, فائر اوپل. سو اس طرح کا کوئی سٹون آپ کو چاہیے. سیپ مل جاتا ہے آرام سے جس میں سے کلر ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور یہ اس وقت تک آپ اپنے ساتھ رکھیے جب تک آپ کے 7ویں گھر میں یورانس جو ہے حالت دسمبر تک ریٹروگریڈ ہے. آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے, یہ بیلنس ہوتا ہے ایک چیز, ترازو جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ویسی یہ ترازو تو نہیں ہے, یہ پانی کا ڈول ہے, لیکن ترازو آپ کو چاہیے جو بیلنس کر سکے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بنتے بگڑتے جو رشتے ہیں, بنتے بگڑتے حالات ہیں, ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ کیجئے کہ آپ ڈیلی بیسس پر 3 انڈے اگر آپ سے ہو سکے, یا ہفتے میں 1 دفعہ, روزانہ 3 دفعہ, کبھی بھی 3 انڈوں کی چیریٹی کر دیجئے. 3 ایگز کی چیریٹی ایوری ڈے, آلٹرنیٹ ڈے, once a week, یہ آپ کر دیں تو بنتے بگڑتے حالات سے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی, اسپرچل ہیلپ ہوگی. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف, اور ہمارے اسکارپیو دوست چیٹ سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زبردست ہے. دنیا کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے, ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زبردست قسم کا ہفتہ ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ کو چاہیے, اس کے لیے صرف آپ کو جا کے, جیسے بعض دفعہ آپ کی خواہشات آپ کے ارد گرد ہی ہوتی ہے, تو آپ کو گو گیٹر بننا پڑتا ہے. جائیں جا کے اپنی جو بھی خواہش ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ بیٹھ کے انتظار کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. تھوڑا سا آپ کو موو کرنا پڑے گا, قدم بڑھانا پڑے گا, اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا زیادہ لوگوں سے ملیں, زیادہ میٹنگز کریں, زیادہ اپنی ویزیبلٹی کو زیادہ بڑھائیں. آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کامیابی کا ہفتہ ہے. اس کے بعد آپ کو صرف جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ خیال رکھنا ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ کے پیسے ضائع نہ کروا دیں, کہ ادھر انویسٹ کر دو, ادھر انویسٹ کر دو, یہ خرید لو, آن لائن پرچیز کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور یہ لوگوں کے مشورے پر اگر آپ جتنی اسپینڈنگ کریں گے اتنی آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اور اس کے بعد بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو جیسے کوئی چیز آپ کو چاہیے لیکن وہ کسی اور کو مل جاتی ہے. تو اب یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جو آپ کا کسی کو مل گیا تھا وہ دوبارہ آپ کو مل سکتا ہے, اور آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. A second chance of getting what you once really wanted. تو اس طرح کی بھی سچویشن دکھائی دے رہی ہے. آپ کے جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے آپ کے گھر کے ماحول کو آپ نے تھوڑا سا آرگنائز رکھنا ہے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے ماحول میں کوئی ایسی سچویشنز پیدا ہو رہی ہوں, کوئی ایسے سلسلے پیدا ہو رہے ہوں جو آپ کے لیے ڈسٹربنگ ہو, آپ کو پریشان کر رہے ہوں. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے کہ گھر کا ماحول آپ کے انڈر کنٹرول ہو, اور آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے جو چیز زیادہ ضروری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ باؤنڈری سیٹ کریں. جو میں نے کہا کہ آرگنائز کریں چیزوں کو, کریئر کو, کام کو, لوگوں کو, ہر چیز کو ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. جیسے ہوتا ہے نا بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے, کیونکہ اگر آپ ابھی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں کریں گے اور اپنی ذات کو بھی اپنے کنٹرول میں کریں تو پھر کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس پر آپ نے دھیان دینا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ رانگ انفارمیشن مل سکتی ہے, تو غلط انفارمیشن پر, رانگ انفارمیشن پر آپ کو ڈیسیشن آپ نے نہیں لینا بنا تحقیق کے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ کو بنا تحقیق کے اگر کوئی خبر دے رہا ہے تو اس پر آپ نے یقین نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور اہم چیز ہے, ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کو اپنی صحت کو ہر چیز پر ترجیح دینی ہے.
اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، آپ کو کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو پہلے کوئی بیماری رہ چکی ہے تو وہ اس کا ریلیپس کے چانسز اس ہفتے میں دکھائی دیتے ہیں. سو کوشش کریں کہ آپ اپنی صحت جو ہے اس کو پریورٹی پر رکھیں، اور آپ انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں اور کوئی امیونٹی سسٹم تھوڑا لو بھی آپ کا ہو سکتا ہے. سو جو ہیلتھ ہے نا دیٹ شوڈ بی ٹاپ پریورٹی. اس کے بعد آپ کے لیے رومانس از ان دا ایئر آلویز. اور اس ہفتے یہ ہفتہ ایسا جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں جو آپ کی کھو گئی تھیں، جو آپ کی گم گئی تھیں، جو آپ سے چھین لی گئی تھیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں یونیورس آپ کو لوٹا رہا ہے اور آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں. سو اس کے بعد پلوٹو بھی آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ گیا ہے اور یہ آپ کو سیکنڈ چانس مل رہا ہے چیزوں کا. تو ابھی اس چانس کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں، گو گیٹر، آگے بڑھ کر حاصل کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی گڈ لک ہے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی، قدرت آپ پر مہربان ہے. نیگیٹو انرجی جو کام بھی تیزی میں آپ کریں گے یا آپ سے کروایا جائے گا اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں. بی سلو، اپنے آپ کو سلو ڈاؤن رکھیے. اس کے بعد آپ کی لو وائب میں بہت انرجی ہے اینڈ آپ کو آپ کی محبت بڑے آرام سے آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں لیک آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کام اس طرح نہیں کر رہے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے. بٹ جو آپ کا یہ ہے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، انٹرسٹ اپنا بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کا لکی نمبر بن رہا ہے 37. 37 از اے گڈ نمبر اور 37 تکمیل کو بھی لے کر آتا ہے. یہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو ذہن ہے اس کو پرسکون کریں، الجھائیں مت، کیونکہ جب 37 آتا ہے جن بھی دنوں میں ان دنوں ذہن بار بار الجھتا ہے. سو اپنے ذہن کو الجھنے سے بچائیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے فیروزہ. فیروزہ آپ کا ادروائز بھی لکی نمبر سٹون ہے، یہ آپ کو بہت طرح سے سوٹ کرتا ہے. سو فیروزہ از یور لکی سٹون، آپ اسے کیری کر سکتے ہیں. آپ کا لکی چارم جو آپ کے لیے اس ہفتے لکی انرجی لے کر آ رہا ہے وہ ہے بٹر فلائی. بٹر فلائی تتلی جس کو ہم کہتے ہیں. سو بٹر فلائی از یور لکی چارم، اسے یو کین کیری وتھ یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے سکون کے لیے جہاں آپ بہت کچھ کرتے ہیں وہاں پرندوں کو کھانا ڈال کر دیکھیے، پرندوں کی بھوک مٹائیے. اس ہفتے ہم موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف اور ہمارے سیگیٹیریس دوست یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2008 سے لے کر اب تک پلوٹو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے ایک یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیجیے کہ اب ٹرانزیشن میں ہے، پلوٹو کبھی آپ کے گھر میں پھر واپس اب وہ ریٹروگریڈ ہو کے ہمارے لائف ٹائمز میں آخری بار آپ کے گھر میں آیا ہے. واپس اس ہفتے اس نے آپ کے گھر میں آ جانا. اور سمجھ لیجئے کہ آپ ایک تو اس ہفتے کوشش کیجئے سن 2008 سے لے کے آج تک اب دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئیں، کیا کیا کھویا، کیا کیا پایا. کیونکہ جو آپ نے کھویا اس کو پانے کے دوبارہ سیکنڈ چانس آپ کے پاس 19 نومبر تک ہے. 19 نومبر تک you can get what you have lost. اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ آپ چیزوں کی درستگی کر لیتے ہیں، کبھی آپ کو ری ٹیک کا زندگی بہت کم موقع دیتی ہے اور ہمارے لائف ٹائم میں یہ والی جو سچویشن ہے یہ شاید دوبارہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے 200-250 سال بعد اس نے یہاں واپس آنا ہے تو obviously ہمیں ٹائم تو نہیں ملے گا تب تک. تو اس کو آپ یہ جو ونس ان اے لائف ٹائم سچویشن ہے اس پر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا گرہ سے باندھ لیجئے کہ آپ کو زندگی ایک ری ٹیک کا موقع دے رہی ہے. آپ کو زندگی موقع دے رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ گنوایا وہ آپ ایک دفعہ پھر حاصل کر لیں، جو بھی آپ کی خواہش تھی. اور ایک دفعہ ضرور مڑ کے دیکھیے گا سن 2008 سے 2008 سے لے کر 2024 تک یہ سال کیسے رہے.
اس کے بعد آپ شاید اپنی نئی اسٹریٹجی بنا سکیں. آپ کو بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کیپریکانس کی پرسنالٹی میں چینج آیا ہے, کچھ کا کچھ ہو گئے ہیں. سو یہ چیز بھی آپ دیکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے اس ہفتے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ ہیں, جو چیزیں ہیں, جو ایونٹس ہیں, جو سچویشنز ہیں, اس میں ایک ہوتا ہے کہ ٹیچ اینڈ لرن, لوگوں کو سبق سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, ان کو ان کی باؤنڈریز بتانے کی ضرورت ہے. بہت کلوز جو آپ کے لوگ ہیں وہ بار بار باؤنڈریز کراس کر رہے ہیں, تو ضرورت ہے کہ آپ باؤنڈریز کو مینٹین کریں, حدود مقرر کریں, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یعنی کہ آپ کو اس ہفتے جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کہیں کسی بھی چیز کو اوور ڈو نہ کر لیں. اوور انڈلجنس سے آپ کو بچنا. اوور سوچنے بیٹھیں گے تو سوچتے چلے جائیں گے, اور اگر کھانے بیٹھیں گے تو کھاتے چلے جائیں گے. تو چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے اپنی ذات کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیئرفل رہنا ہے. جیسے سپورٹس انجریز ہوتی ہیں, جیسے گر گئے, پاؤں میں موچ آ گئی, چوٹ لگ گئی, یہ تھوڑا سا کیئرلیسنس کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا دماغ اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے مومنٹ میں حاضر نہیں ہے. کبھی آپ پلاننگ میں زیادہ مصروف ہو رہے ہیں, کیا ہوگا اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ فکر نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہفتہ روحانی طور پر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو روحانی طور پر وہ ساری کہانیاں, سچویشنز الجھنے آپ کے لیے سلجھا دی جائیں, آپ کو یونیورسل میسیجز مل جائیں. اس ہفتے بہت زیادہ آپ کے ڈریمز یا الہام یا کشف یا ایسی سچویشنز میں آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ دس از اے ویک آف منی, گیٹنگ اے لاٹ آف منی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا کے رکھیے گا. بہت ساری نظریں آپ پر ہیں, اور حاسد بہت زیادہ, جیلس لوگ بہت زیادہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں. لو وائب کہہ رہی ہے کہ اچانک محبت کے بڑے اسٹرانگ چانسز ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو تھوڑا سا لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, دوسرے لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. گروپ سٹڈی کی ضرورت ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 5. 5 is a very strong number. اس کا رولر مرکری ہوتا ہے, اور 5 ایک ایسا نمبر ہے جس کی سب سے دوستی ہو جاتی ہے. اور کیپریکارن ایسے لوگ ہیں جن کی بہت کم لوگوں سے بنتی ہے. سو یہ جو ہفتہ ہے یہ ون وے اور انادر آپ کے لیے لاکی ہے, کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ جو آپ کے بگڑے ہوئے رشتے ہیں وہ سنور جائیں. اور 5 ہمیشہ اچھی کمیونیکیشن, اچھی دوستی لے کر آتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ ایکوا میرین بن رہا ہے. ایکوا میرین از اے سٹون آف پیس. تو یہ ہفتہ ویسے ہی پیس کے بغیر ہے, بڑا کیوٹک سا مینٹل سٹیٹ ہے سب کا. سو اول تو سبھی کو ایکوا میرین چاہیے, بٹ یو مسٹ کیری این ایکوا میرین. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ٹرٹل, کچھوا جس کو کہتے ہیں. دس از اے سمبل آف وزڈم. جب یہ انرجی اٹریکٹ کرتا ہے وزڈم کی, سو دس از یور لاکی چارم فار دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب پرندے گھروں کو لوٹتے ہیں اس وقت آسمان کا نظارہ کیجیے, دیکھیے کہ پرندے گھروں کو کیسے لوٹتے ہیں. اور پرندوں کے غول کو اگر دانہ ڈالیں یا کسی ایسی جگہ دانہ رکھ دیں جہاں سے بہت زیادہ پرندوں کا گزر ہوتا ہو, تو آپ کے مسئلے اللہ کی طرف سے خود بخود حل ہوں گے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف, اور ہمارے کیپریکارن دوستوں میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. یاد سے ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو صحیح کرتے نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ جو کچھ بگڑ گیا تھا وہ ٹھیک ہوگا, چیزیں جگہ پر رکھنا شروع کریں گے, چیزوں کو امپروو کرنے کا آپ کے لیے ہفتہ ہے. اس کے بعد جب آپ چیزوں کو امپروو کر رہے ہوں گے, ٹھیک کر رہے ہوں گے, جگہ پہ رکھ رہے ہوں گے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ٹھیک لگ رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں, اور جو غلط لگ رہا تھا وہ ٹھیک ہے. سو یہ ایک کنفیوژن ہے جو اس ہفتے آپ کو نظر آتا ہے. اپنے جو فیملی ایشوز ہیں ان پر فوکس کیجیے گا,
اور ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے جو مسئلے ہیں اس پر فوکس کیجیے گا. آپ نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی. لوگوں کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان پہ یقین کریں تو آپ کو پینک اٹیکس آنے لگ جائیں گے. لہٰذا اب لوگوں کو اگنور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ جو بات کر رہے ہوں وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو یا وہ ٹھیک بات نہ کر رہے ہوں. اس کے بعد آپ نے جیسے فوکس کیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں سے آپ کو پیسہ حاصل ہو سکتا ہو، کیونکہ آپ کے لیے کچھ ایسی اوپننگ، روشن دان راستے کھول رہے ہیں یونیورس کی طرف سے کہ جہاں سے آپ کو نیو انکم حاصل ہو سکتی ہے اور آپ پیسہ بنا سکتے ہیں. آپ کو اس ہفتے کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو دھوکے باز ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اس پر آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اور جو ریالٹی چیک ہے نا وہ ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے لوگ ایسے سبز باغ دکھائیں اور جیسے کسی گنجے کو کنگھی بیچ دیں، اس طرح کی باتوں میں آ کر آپ کو کیا جا سکتا ہے، مینٹلی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں یا فیملی پارٹنرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ان کی باتوں میں آ کر آپ کوئی ان ریئل سٹیپ نہ اٹھا لیں. آپ نے چیزوں کو ریئل اس میں رکھنا ہے، اور آپ کا جو فائنانشیل ایکسس ہے وہاں پر سن اور سیٹرن بالکل اپوزٹ ہے. اس ہفتے بالکل اپوزٹ ہوں گے سن اور سیٹرن، اور یہ سیکنڈ اور آپ کا 8th ہاؤس بنتا ہے. یعنی کہ آپ کو فائنانشیل مینجمنٹ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے اور باؤنڈریز رکھنی ہے. باؤنڈریز ہر چیز میں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں، جس کو آپ وقت کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے باؤنڈریز رکھنی ہے. اس کے بعد دس از اے ویک آف فالنگ ان لو آلسو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچانک کوئی چیز آپ کے زندگی میں داخل ہو سکتی ہے، کوئی ہابی، کوئی پیٹ، کوئی لو، اینی تھنگ دیٹ وڈ میک یو ہیپی. کوئی نیو پیٹ، کوئی نیا فیملی ممبر، سم تھنگ نیو مائٹ انٹر آپ کی زندگی میں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے ایک روشن صبح اس ٹائپ کی آپ کی زندگی دکھائی دیتی ہے اس ہفتے، کہ جیسے کوئی روشن چیزیں ہو رہی ہوں آپ کے اوپر. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بی کیئرفل، لوگ جھوٹے وعدے کریں گے اور ہو سکتا ہے اپنے وعدوں پر پورے نہ اتریں. لو وائب از ویری اسٹرانگ. یو مائٹ گیٹ میسج جس کا آپ کو انتظار تھا. فائنانس اور ایجوکیشن میں آپ کی پلاننگ تو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لیک آف پیشن ہو، جو کر رہے ہیں وہ ایسے ڈیوٹی کی طرح روبوٹکلی کر رہے ہیں. تھوڑا سا پیار سے، تھوڑا سا دھیان سے کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 61، 6 and 1. 6 and 1 جب اکٹھا آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ می فرسٹ کی پالیسی اپنائیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے روز کوارٹز، ڈارک روز کوارٹز. یہ روز کوارٹز کا ایک بڑا خاص رنگ ہوتا ہے. سو دس از یور لاکی سٹون فار دس ویک. آپ کا لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے دس از چابی کی. چابی از یور لاکی چارم اس ہفتے کے لیے. اور آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پریشانی، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، لوگوں کو بتانے کی بجائے سجدے میں اپنے رب کو بیان کرو. اور اس کے بعد جو اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے گائے، بھینس یا چوپائے، سبز چارہ، گرینری جو ہوتی ہے، سبز رنگ کا چارہ، اس کی چیریٹی کیجیے. جیسے آپ کسی کو چارہ ڈال دیتے ہیں بکریوں کو یا اس طرح سے. So that will bring you peace. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف، اور ہمارے ایکویریس دوست ہمیں یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی سچویشنز کے ساتھ. مطلب پرانے دوست، اسکول کے دوست، آپ اگر جن کی آپ کو تلاش تھی، کھوئے ہوئے لوگ، ان سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے. آپ کو ریکنیکٹ کرنا چاہیے. آپ جو
چاہتے ہیں، جو آپ نے کھو دیا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی پرانی محبت، پرانے رشتے، پرانی دوستیاں، ان کو تلاش اگر آپ کرتے ہیں اس ہفتے تو آپ کو وہ مل جائیں گی. اس کے بعد دوسرا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے آپ بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی لوگ آپ کے ساتھ کسی بینیفٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، یا آپ کو کسی طرح سے آپ سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے. اس نیت سے بہت سارے لوگ آپ کو مل رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو چوز کرنے میں یا لوگوں کے ساتھ ملنے میں یا بات چیت کرنے میں یا کوئی بھی ڈیسیشن لینے میں تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے اور اپنی ججمنٹ پر آپ نے چلنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس لوگوں کی ججمنٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. لوگوں کی باڈی لینگویج سے، ان کے ماضی سے، کسی بھی طرح سے آپ ان کی جسے کہتے ہیں نا اپنی رائٹ ڈیسیشن کیجیے گا. اور اس کے بعد اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ لوگوں کو ملیں. بی مور سین، بی مور ویزیبل. اپنی پریزنس جو ہے نا اسے ممکن بنائیے زیادہ سے زیادہ جتنا آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے جیسے سمبولیکلی آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ ٹیم لیڈ کر رہے ہیں، سارے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، سارے بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یا آپ کے دوست اور آپ کے بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں. آپ کو یہاں پر چیزوں کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، توڑنا نہیں ہے. یہ دھیان رکھیے. لوگوں کے ذہنوں سے ان کی غلط فہمیوں کو آپ کو دور کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ جو بھی ٹائم ہے اب فائنل فیصلے کرنے کا. کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو ہمارے پاس اس دوستوں نے بہت عرصے سے لٹکا چھوڑی تھی. جو چیزیں آپ نے لٹکا چھوڑی تھیں ان چیزوں کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ اب ڈیسیژن لے لیجئے. پھیلا ہوا جتنا بھی کچھ میسڈ اپ سچویشن ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے اب ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد وراثت کے، انشورنس کے یا اس طرح کے جوائنٹ اکاؤنٹس کے مسئلے ہو سکتے ہیں. آپ کسی اور کی اگر ذمہ داری آپ پر ہے، کسی اور کے فائنانسز کی، تو اس کا آپ نے بہت دھیان سے خیال رکھنا جو امانت آپ کے پاس ہے. کیونکہ آپ اس ہفتے کچھ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں آپ کیئرلیس ہو سکتے ہیں، مینٹلی کیئرلیسنس، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ینگسٹر لوگ ہیں، ینگر لوگ آپ کے، ان کی ہیلتھ افیکٹڈ دکھائی دیتی ہے. سو بی کیئرفل. پیرنٹل ہیلتھ کی طرف سے بھی ایشوز ہے کہ آپ کے اگر پیرنٹس ہیں یا بزرگ ہیں یا کوئی آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں. آپ کو ان کو لک آفٹر کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو بیسیکلی آپ کو یور سینٹر آف ایوری تھنگ. اور جو بندہ سینٹر ہوتا ہے اور مینج کر رہا ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے، اسے بہت ساری اسٹرنگز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور اسے بہت ساری اسٹرنگز کو پل کر رہے ہونا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے اس کو آپ نے سکسیسفلی کرنا ہے. اور وہ اس وقت آپ کر سکیں گے اگر آپ بہت زیادہ ڈسپلن خود ہوں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کوئی آپ کا مشکل سے مشکل بھی اگر آپ کا اپوننٹ ہے، آپ اس کو دلائل سے قائل کر لیں گے اس ہفتے. اسی لیے شاید جہاں پر بھی آ رہا تھا کہ زیادہ ملیں، زیادہ پریزنٹیشنز دیں، زیادہ انٹرویوز دیں، کیونکہ آپ کے مخالف جو بھی بیٹھا ہوگا وہ آپ کی بات سے کنونس ہو جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی، جھوٹا الزام، بہتان، غلط بیانی، گاسپ آپ کے لیے. آپ کی لو وائب میں ابھی بہت سارے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے آپشنز ہیں، آپ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اٹریکشن از یور لو وائب. آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ مائنڈ آپ کا کنفیوز ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 67، 6 and 7. 6 and 7 کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ شاید کہیں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. نو کنفیوژن. برنگ ایز مچ کلیئرٹی ان یور لائف ایز پاسبل. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ پیریڈاٹ بن رہا ہے. دس از پیریڈاٹ.
पेरिडोट ओलेविन होता है, ये ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है, ये आपका लकी स्टोन है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, और लकी चार्म ताकि आप उदासी से जो हैप्पीनेस को चीज़ अट्रैक्ट करती है, लव को अट्रैक्ट करती है, वो आपको चाहिए, एंड दैट इज़ एन एंकर। ये कश्तियों के साथ जो एंकर्स होते हैं जिनसे कश्तियाँ रुकती हैं साहिल पर, सो समथिंग लाइक दिस यू नीड एंकर, और ये ज्वेलरी में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कबूतरों को बाजरा डालें। सो कबूतर ढूंढने, बाजरा ढूंढने और अपना डिवाइन मैसेज पूरा करें। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत जिंदगी तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।